الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے ہذا یہ، بلدن آمنا شہر امن والا، وردق اہلہ اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو اس شہر میں، من الثمرات پل، من آمن منہم وہ جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر۔ قال اللہ جل ذات علی نے ارشاد فرمایا، ومن کفر اور جو کفر کرے، فأمتعہ تو میں نفع پہنچاؤں گا اس کو، قلیلاً تھوڑا سا، ثم اضطرہ پھر میں مجبور کر دوں گا، بلاؤں گا، جبراً الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بری جگہ ہے، اور وہ دوزخ جو ہے وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جو ہے یہ دعا مانگی، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے امن والا بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمائے ہے، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو حرمت والا بنا دیا ہے، اور اللہ نے حرام کر دیا ہے شہر مکہ میں کہ قتال کی جائے، اس میں کسی کو قتل کیا جائے، قتال کو حرام کر دیا ہے، اور یہ حرام ہے کہ اس کا کانٹا کاٹا جائے، اور یہ حرام کر دیا ہے کہ اس کا جو شکار ہے وہ بگایا جائے، اور اس کی گھاس کاٹی جائے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین پیدا فرمایا تو یہ شہر مکہ کو اللہ نے حرمت والا بنا دی، اور یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ لکتا گری پڑی چیز وہ اٹھائی جائے، سوائے اس کے اگر تشہیر اور معرفت کے لیے اٹھا لے تو جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت۔ دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے موقع پر، یہ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ چند گھنٹوں کے لیے اللہ نے، چند ساعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا کہ اس میں مشرکین کو قتل کیا جائے فتح مکہ کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ جو فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدسیوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ نازل ہوئے، اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چند گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا تھا، اس کے بعد قیامت تک اللہ نے اس کی حرمت کو باقی رکھا، اب یہ حرام ہے، حرمت والا ہے۔ اب اگر کوئی اسی شہر کے اندر جو ہے کسی کو قتل کرے تو اس کو یہ جو ہے شہر مکہ وہ جو ہے امن نہیں دے گا، قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر باہر سے آنا، باہر کا کوئی آدمی ہے یعنی قاتل ہے، وہ مکہ مکرمہ حرم میں داخل ہو جائے، اس کو مجبور کیا جائے گا باہر نکالنے پر، اور باہر جو ہے اس کو قصاص کیا جائے گا، حرم میں اس کو قصاص نہیں کیا جائے گا۔ ان احادیث کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت تعمیر فرما رہے تھے اس وقت یہ دعا فرما رہے تھے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا،
اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والے کو آپ ثمرات عطا فرمائیں، پل عطا فرمائیں، غلہ جات اور پل یہ سارے اس میں شامل ہیں، اناج سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، اور وہاں باوجود یہ کہ وادی غیر ذی زرع ہے، غیر آباد، وہاں یعنی فصل نہیں اگتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں کے رہنے والے کو ہر قسم کے پل کھلاتا ہے، اور غلوں کی فراوانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی ہے، ہر طرف سے وہاں جو ہے پل آتے ہیں، اور وہ جو ہے وہاں کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا ان لوگوں کے لیے کی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، مومنین کے لیے یا اللہ یہ عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے، ان کو بھی میں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا، نفع پہنچاؤں گا، پھر آخرت میں ان کے لیے حصہ نہیں ہوگا، عذاب ہوگا۔ لیکن مومنین کے لیے تو یہ وعدہ بھی ہو گیا اور دعا بھی ہو گئی، قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پل عطا فرمائے۔ قال، اللہ نے فرمایا من کفر فامتعہ قلیلا، اور سورۃ اسراء میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کو عطا کرتے ہیں، کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مومنین کو بھی عطا کرتے ہیں اور کافروں کو بھی دنیا میں عطا کرتے ہیں، اور تیرے رب کی عطا جو ہے وہ منع کی گئی نہیں ہے، وہ سب کو عطا کر رہے ہیں دنیا میں، آخرت میں جو ہے پھر کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو بہتر دعا تو یہی جو سورۃ بقرہ میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وفی الحسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، رزق حلال، اچھی زندگی اور نیک بیوی، یہ سارے اس میں آتا ہے، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں اچھی زندگی ہمیں عطا، اپنے عذابوں سے ہماری حفاظت کر، وقنا عذاب النار، عذاب نار سے ہماری حفاظت کر۔ تو یہ مومنین کی دعا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کو دنیا بھی میں عطا کروں گا اور آخرت بھی عطا کروں گا۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، بعض کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا میں عطا کرے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے قواعد، وہ بنیادیں بیت اللہ کی، یعنی بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل السلام بھی ساتھ تھے، ربنا، اور یہ دعا کرتے ہوئے یہ دعا بھی ساتھ کرتے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما دیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے۔ تو قواعد سے کیا مراد ہے؟ بنیادیں، اس کا مطلب ہے کہ بیت اللہ کی پہلے تعمیر موجود تھی، ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، کیا مطلب؟ تاریخ کی روایت میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر جو ہے فرشتوں سے کرائی، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی ہے کہ جنت سے یاقوت سے بنا ہوا گھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اتارا، فرشتوں نے بنایا، وہ بھی صحیح۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اٹھا لیا آسمانوں پر، بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ بنا، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 5 پہاڑوں کا جو ہے پتھر جمع کرو اور اس سے بیت اللہ کی تعمیر۔ آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، تو طوفان نوح کی وجہ سے وہ تعمیر جو ہے وہ گر گئی تھی اور ایک ٹیلے کی صورت میں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب شام سے معمول کے مطابق تشریف لائے مکہ مکرمہ، تو اسماعیل علیہ السلام اس وقت جو ہے تیر بنا رہے تھے، بچے تھے، تو جب والد محترم کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بیٹا مجھے حکم دیا، ایک کام کا حکم دیا، تعمیر کعبہ، کیا آپ میرا ساتھ دو گے؟ فرمایا کیوں نہیں، میں آپ کا ساتھ دوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر انہوں نے وہ قواعد جو بنیادیں تھی بیت اللہ کی، اس پر اوپر اس کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اور
وہ وقت یاد کر جس وقت یرفو اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے اس کے ساتھ دونوں، ربنا اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہوئے اے ہمارے رب تقبل منا، آپ ہم سے قبول کر دیجیے۔ کتنا اعلیٰ کام ہے، روح عرش پہ اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق تعمیر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وحی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتلائی گئی، وحی کی جگہ، وہ جگہ جہاں پہ بیت اللہ پہلے موجود تھا، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتلائے وہ جگہ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اللہ کی ذات حکم دے رہے ہیں اپنے خلیل کو، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ وہ بھی ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی یہ دعا کر ربنا تقبل منا۔ تو ہر مومن بندے کے دل میں عدم قبولیت کا خوف ہونا چاہیے۔ عمل نیک تو بڑا کر رہے ہیں لیکن عدم قبولیت کا خوف، ایسا نہ ہو کہ اللہ قبول بھی نہ کرے۔ یہ نہیں کہ ہم جو بھی عمل کرتا ہوں قبول ہے، بس قبول ہے، گمنڈ میں نہ آئے، یہ دعا کرتا رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ آپ ہم سے قبول کیجئے، آپ بے شک سمیع سننے والے ہیں اور علیم جاننے والے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ دعا کرتے ہوئے یہ بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور جنت سے جو ہے وہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے صلاۃ والسلام کے پاؤں کے آثار ہیں، نقش ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ تعمیر فرما رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کی جو ہے پتھر رکھ رہے تھے اور دیوار بنا رہے تھے، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم سے قبول کیجئے، آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اللہ جل شانہ ذات عالی جو ہے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ہر قدم پہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے ہر قدم پہ۔ اور یہ بھی اس کی فضیلت میں ہے کہ بیت اللہ جو ہے جب آپ جائیں گے بیت اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائے، بار بار اس کی زیارت کرائے، تو پہلی نظر میں آپ بیت اللہ کو دیکھیں گے، اس وقت دعا کریں گے، آپ کی دعا قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب، امین، الحمدللہ رب العالمین۔